جی شیخ مظہر میرا بھائی. سوال یہ ہے کہ جیسے شیخ نے بولا کہ دوسری شادی کرنے کے لیے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں پہلی بیوی سے، لیکن آج کل ہر مسجد میں یہ کہتے ہیں کہ قانون ایسا ہے کہ پہلے بیوی سے چٹھی لانی چاہیے تبھی آپ دوسرا نکاح پڑھائیں گے بول کے. اس حالت میں جیسے میں نے سنا کہ سلمان فارسی جو صحابی تھے، وہ جب ایک گھر سے گزر رہے تھے، ان کے دو جو بازو والے صحابی کو وہاں سے رشتہ آیا تھا، وہ بولے پوچھ کر آؤ. جو پوچھ کر آتے ہیں تو واپس آتے ہیں تو شادی کر کے آتے ادھر سے. تو اس کا مطلب ہوا کہ کوئی امام نے تو نکاح نہیں پڑھایا، گھر والوں نے ہی اس نکاح کو پڑھایا تھا. تو کیا کوئی اس طرح سے بھی نکاح پڑھوا سکتا ہے کہ جو نکاح کی شروط جان کے خود اپنے لوگوں کے بیچ میں وکیل سب کو لے کے جو ہے نا ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ پہلا سوال شیخ بھائی کا یہ تھا کہ اب آج کل ہو گیا ہے کہ مسجد میں جب نکاح کے لیے جائیں دوسرا نکاح کروانے کے لیے تو وہاں ہوں پر جو ہے لیٹر مانگتے ہیں پہلی بیوی کی رضامندی کا، ورنہ نکاح نہیں پڑھاتے ہیں. تو بھائی کا پوچھنا یہ ہے کہ کیا شیخ گھر میں کہیں پر جمع ہو کر کے آدمی نکاح کروا سکتا ہے کیا؟ یعنی ضروری نہیں ہے امام وغیرہ کو بلائے، خود ہی کر لیں اگر نکاح. جی بالکل، اب سمجھ میں آیا سوال. اگر کوئی عالم دین لیٹر مانگتا ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت نامہ لکھوا کر کے لائیے تبھی آپ کا نکاح ہوگا، ایسی صورت میں وہ عالم دین اللہ رب العالمین کی شریعت کو بدل رہا ہے. پہلی بیوی کی اجازت، اس کی رضامندی اور اس کی طرف سے اجازت نامہ یہ کہیں بھی شرط نہیں ہے دوسری شادی کے لیے. جو شرطیں ہیں شادی کے لیے، ولی کی رضامندی، لڑکی کی رضامندی، وہ ساری شرطیں موجود رہیں گی جس طرح سے پہلے نکاح کے اندر ہوتا ہے، پہلی شادی کے اندر. باقی دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کی اجازت یہ ہماری شریعت نہیں ہے، یہ وہ جو آدمی کہہ رہا ہے وہ اپنی طرف سے شریعت کے اندر کوئی چیز ایڈ کر رہا ہے. اور یہ اجازت کی شرط کسی دنیا کے کسی عالم نے نہیں رکھا ہے، یہ کوئی مختلف فی مسئلہ نہیں ہے. تو پہلی بیوی کی اجازت شرط نہیں ہے. اگر کوئی ایسی شرط رکھتا ہے کوئی عالم دین تو وہ شریعت کے اندر اضافہ کر رہا ہے، بلکہ شریعت کو بدل رہا ہے. یہ ایک بات. دوسری بات کہ نکاح کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی عالم دین ہو وہی نکاح پڑھائے گا تبھی آپ کا نکاح ہوگا. میں اس سے پہلے بھی اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ نکاح دراصل ایجاب اور قبول کا نام ہے. لڑکی کا ولی ہے، لڑکا ہے، گواہ ہیں، اور بھی کچھ لوگ ہیں، اتنے لوگ جن سے اعلان ہو سکے. تو آپ نے لڑکی کے ولی نے کہا کہ میں اپنی لڑکی کا نکاح آپ سے کر رہا ہوں اتنے اتنے مہر کے عوض میں. آپ نے کہا مجھے قبول ہے، خلاص نکاح ہو گیا. ضروری تھوڑی ہے کہ کوئی عالم رہے گا اور وہ آ کر کے خطبہ دے گا تبھی نکاح ہوگا. جو خطبۃ الحاجہ ہے وہ بھی واجب نہیں ہے، وہ سنت ہے، وہ مسنون ہے، اس کے بغیر بھی نکاح ہو جائے گا. نکاح دراصل ایجاب و قبول کا نام ہے جس میں کسی عالم کا ہونا ضروری نہیں ہے. اور وہ جو عالم ہوتا بھی ہے تو وہ عالم ولی نہیں ہوتا ہے، اس ولی کا وکیل ہوتا ہے. لڑکی کا جو ولی ہے اپنا وکیل بناتا ہے اس عالم کو، اور وہ وکیل بنا کر کے وہ نکاح پڑھاتا ہے. گویا کہ وہ وکیل کا ولی کا قائم مقام ہوتا ہے. جو کام ولی کو کرنا تھا اس کام کو ولی نے اس وکیل کے سپرد کیا اور اس ذمہ داری کو نبھا رہا ہے. لہٰذا کسی عالم کا ہونا نکاح ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. آپ کہیں پر بھی اکٹھا ہو کر کے جو شادی کرنے کی یا نکاح کی جو شرطیں ہیں، ولی کی رضامندی، لڑکی کی رضامندی، نکاح کا اعلان، ان تمام شروط کے ساتھ آپ کہیں پر بھی نکاح کر سکتے ہیں.